نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، وقار سخن میں سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہم مزاداروں کے گھر چاہے جلا دو سارے، تربت فاطمہ زہرا پا اجالا کر دو۔ آہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ، 11 اماموں کی ماں، اور قبر پر سایہ تلک نہیں ہے۔ تصور کریں کہ آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کے والدین کی قبر کو نقصان پہنچائے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ 8 شوال جب بھی آتی ہے تو مومنین ایک درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ درد ہے یوم انہدام جنت البقیع۔ 8 شوال وہی تاریخ ہے جب بی بی فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کے مزار کو مسمار کیا گیا تھا۔ 1925 میں آل سعود نے عبد الوہاب نجدی کے کہنے پر جنت البقیع میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر پر ایک سایہ تھا، ایک مقبرہ تھا، اسے مسمار کیا۔ اور نہ صرف اسے مسمار کیا بلکہ امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے جنت البقیع میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ کتنی اہم شخصیات اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ حضرت ام البنین مادر حضرت ابو الفضل العباس کی قبر ہے۔ ان تمام قبروں سے سایہ ہٹا دیا گیا۔ ان مقبروں کو 1925 میں آل سعود نے عبد الوہاب نجدی کے کہنے پر مسمار کر دیا، توڑ دیا۔ کتنے قیامت کا دن ہوگا، وہ تاریخ ہوگی، تصور کریں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو، شمیم الآبادی کہتے ہیں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، جہاں میں عدل کا پھر سے نظام ہو جائے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، جہاں میں عدل کا پھر سے نظام ہو جائے۔ مزار بنت رسول کریم ہو تعمیر، مزار بنت رسول کریم ہو تعمیر، ستم گروں کا بھی قصہ تمام ہو جائے، ستم گروں کا بھی قصہ تمام ہو جائے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اتنے اہم روزوں کو مسمار کیا، ان کے دل پتھر کے ہوں گے۔ وہ ظالم بشکل ظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن انہیں مسلمان کہنے کا بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ رسول کی اس چہیتی بیٹی کے روضے کو مسمار کیا جسے رسول اللہ بزت و منی کہا ہے، جس کے لیے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ رسول اللہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی مسند سے، رسول اللہ پوری زندگی جن کا احترام امت کو بتاتے رہے، ان کے روضے کو اور ان کی اولاد کے روزوں کو مسمار کیا گیا۔ 8 شوال
جہاں جہاں بھی انسانیت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ 8 شوال یوم غم کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ جب تک مناتے رہیں گے جب تک ہمارے دلوں کی مراد پوری نہ ہوگی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک روضہ تعمیر ہو، امام حسن کا روضہ تعمیر ہو، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جتنی بھی اہم شخصیات اس جنت البقیع میں ہیں، موجود ہیں، جن کی قبریں، وہ وہاں پر روضہ تعمیر ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے تمام مومنین کی دل کی تمنا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس طرح سے مدینہ منورہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تعمیر ہوا ہے مسجد نبوی کی شکل میں، جس طرح نجف اشرف میں مولا کائنات کا روضہ ہے، جس طرح سے کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے روضے ہیں، جس طرح سے کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہے، جس طرح سے مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، جس طرح سے سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں، ہمارے مومنین کے دل کی تمنا ہے کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں بھی بی بی جی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر ہو۔ یہی دلوں کی تمنا ہے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اسی لیے 8 شوال احتجاج کے طور پر ہم جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ مناتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ ایک احتجاج کی صورت میں ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ احتجاج جب تک رہے گا جب تک وہاں روضہ تعمیر نہ ہوگا۔ پروردگار تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں ہی ہمیں وہ دن دکھا دے کہ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ میں جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کا روضہ تعمیر ہو، اور تمام ائمہ کا جو معصومین وہاں پر ہیں ان کے روضے تعمیر ہو جائیں۔ الہی آمین۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ یوم غم 8 شوال، اسی حوالے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت ہے احتجاجی جلسے، احتجاجی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، لیکن پچھلے 2 سالوں سے پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے، اور یہ احتجاج بھی اس انداز سے نہیں ہو پا رہے ہیں جس انداز سے ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن آج ہم چاہیں گے کہ گزشتہ سال مسجد زہرا گوتم پوری دہلی میں ایک احتجاجی جلسہ 8 شوال کو منعقد کیا گیا تھا، جس میں نامور علماء حضرات نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلسہ آج ہم آپ سے شیئر کریں آج کے اس پروگرام میں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب نے اس میں اپنے جو خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو آئیے سماعت فرمائیے مولانا علی عباس خان صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الأطیبین الأطہرین۔ قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، وذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ 8 شوال وہ یوم غم
کہ جس کے حوالے سے یہ احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے جہاں ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ سے واقف ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں۔ اور اگر آج تقریباً 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی ہم اپنی بات کو نہیں منوا پائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ احتجاج اور یہ جلسات پہلی مرتبہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ آخری مرتبہ ہوں، اور یہ سلسلہ ان احتجاجات کی جو درخواست ہے اس کے پورے ہونے کے بعد ختم ہو، کیونکہ احتجاج کا باقی رہنا ہنر نہیں ہے، احتجاج میں رکھی ہوئی مانگ کو منوا لینا ہنر ہے۔ تو اگر غور کیا جائے کہ آخر ایسا ہوا کیوں، ایک حد تک کہ بیان کیا گیا اور اس کے اوپر ہم نے غور کیا۔ عالم اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ہمیشہ سے ایک مشکل سے دوچار رہا اور آج بھی دوچار ہے، بس طریقہ کار میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اس مشکل کا نام ہے پروپوگنڈا۔ یہ پرابلم کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اگر آج ہم نہ سمجھے تو کل بھی باقی رہے گی۔ لیکن تعجب ان لوگوں پہ نہیں ہوتا کہ جن کے پاس ذرائع نہیں تھے اور وہ اپنی صحیح بات کو دوسروں تک جلدی پہنچا نہیں پاتے تھے، اور جن کے پاس ذرائع ہوتے تھے وہ اپنی غلط بات کو پہلے پہنچا کر عوام کے ذہن کو موڑ دیا کرتے تھے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا ہوتا تھا کہ وہ شہر، وہ مدینہ جہاں پہ بار بار نبی نے آ کے تاکید کی، وہ لوگ جن کے سامنے ہمیشہ آ کے ولایت اور امامت کو پہچنوایا، یہ کیسی تبدیلی آئی کہ نبی کے جانے کے بعد سب کی ذہنیت بدل گئی۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اور نہ ہی دشمن عناصر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کوئی معجزہ کر کے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ پلاننگ سے کام کیا جاتا ہے، اور یہ مان لینا اور یہ سوچ لینا بہت بچکانی بات ہے کہ بس سب ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا نہیں ہے۔ ہم تو جب اپنے عقائد کی گفتگو شروع کرتے ہیں تو پروردگار کو ثابت کرنے کے بعد کہ ہاں ایک واجب الوجود ہے، سب سے پہلی بات یہی رکھتے ہیں کہ کائنات کسی بگ بینگ تھیوری سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اگر خالق کا ارادہ نہ ہوتا تو نہ کچھ خلق ہوتا، نہ کچھ باقی رہتا۔ تو ہم کیوں اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ جو ہمارے ساتھ مظالم ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور حق کی بات کہنے کے باوجود بھی ہم اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے دوں گا۔ 2 شخصیتوں کا مقایسہ کیجئے، ایک صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔
یہ دو ذاتیں ہمارے سامنے مشہور روایت کی بنا پر، ایک کا روضہ بقیع میں اور دوسری کا روضہ شام میں۔ اب یہ دو روزوں کا آپ مقایسہ کیجیے آپس میں۔ ایک طاقت جس نے آ کے ارادہ کیا کہ اس قبرستان کو ختم کر دیا جائے، ان مزاروں کو مٹا دیا جائے جہاں ایک نہیں بلکہ 4 معصوم کی قبر تو مسلم ہے، اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور ایک بار نہیں، جیسا کہ مولانا نے بیان کیا 2 بار کامیاب ہوئے۔ ایک بار کامیاب ہوئے، اس کو تعمیر کیا گیا، پھر دوبارہ وہ کامیاب ہوئے۔ اور جب انہی نے بقیع پہ پہلی مرتبہ حملہ کیا تھا تو یہ نہ سوچئے گا کہ فقط بقیع پہ حملہ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کربلا پر بھی حملہ کیا تھا۔ حرم میں داخل ہوئے تھے، ذریح مقدس کو نقصان پہنچایا تھا، جواہرات کو لوٹا تھا، 4000 شیعوں کا قتل ہوا تھا کربلا میں۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ اپنے تمام ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے، چند ہی دنوں میں، چند مہینوں میں انہی نے اپنے سارے منصوبے اس کو جامع عمل پہنا دیا۔ مدینے سے لے کر کربلا تک اپنے ناپاک ارادے وہ کارگر کرتے چلے گئے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ بقیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیریا کی؟ بقیع میں تو 4 معصوم ہیں کم سے کم۔ کربلا کی اہمیت زیادہ ہے یا سیریا کی؟ بے شک کربلا کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہونے کے بعد بھی ہم اسے نہیں بچا پائے، لیکن اس کی اہمیت کم ہونے کے بعد بھی اس طرح سے آج اسے بچا لیا کہ وہ اس کی سرحد سے بھی نزدیک نہ ہو پائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہ تھی کہ کل کا شیعہ سمجھدار نہیں تھا، متحد نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر نظام دینا ہے تو ایک عالم کے ہاتھ میں دینا ہے، ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے۔ جب ایک عالم کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی گئی تو اس نے یہ کہا کہ ہم سیریا تک تمہیں نہیں آنے دیں گے، کربلا اور نجف تو دور کی بات ہے۔ جب مرجعیت قیادت کو آ کے سنبھالتی ہے تو ثانی زہرا کو بچا لے جاتی ہے، لیکن جب ایسے ہی آ کے سنبھالتے ہیں تو معصوم کی قبر کو بھی نہیں بچا پاتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جو آج ہمارے جوانوں کو بہکایا جاتا ہے اور ایک جملہ آ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مرجعیت کیا ہے، یہ تقلید کیا ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت موجود ہے تو تمہیں یہ ماننا چاہیے کہ اگر مرجعیت کا کوئی فائدہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ایک سید سیستانی نے آ کے فتویٰ دیا کہ سیریا کو بچانا ہر عراقی جوان کی ذمہ داری ہے، تو آج تک وہ روزہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہ گیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم روزے کو کیسے بچاتے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو جب ہم نے ایک ہلکا سا اتحاد کا مظاہرہ کیا، بے شک ہمارے جوان مارے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دشمن پورا پلان بنا کے سامنے آئے تو ہم آ کے یہ سوچیں کہ بغیر کسی نقصان کے اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ نہیں، یہ تو کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ قربانی دیے بغیر دین بچ نہیں سکتا۔ قربانی دیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اگر یہی اپنے ملک میں آ کے سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہاں جو بھی ہمارے ساتھ کیا جائے، جو بھی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جائے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ آج مرجعیت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ولایت فقیہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جوان حاضر نہیں ہوتا کہ جس ڈیوائس
سے وہ ان پروپوگنڈوں کو آ کے سن رہا ہے، اسی کے ذریعے وہ کوشش کرے حقیقت کیا ہے اس کا پتہ لگا لے. اسی کے ذریعے تو پتہ لگا سکتا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں، آج وہ زمانہ نہیں ہے. اب ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم رات میں 12 بجے بیٹھے ہوئے یہاں احتجاج کر رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لائیو کیا جا رہا ہے، کسے کیا خبر آپ کیا کر رہے ہیں. اکثریت یہی سوچ کے خواب غفلت کا شکار ہے کہ بھئی ہم جائیں یا نہ جائیں. اب یہاں 100 لوگ آ کے بیٹھ گئے، چلیے اگر اس میں 50 کا اضافہ ہو جائے تو کوئی بہت شان نہیں بڑھ جائے گی، اور یہاں سے اگر 90 اٹھ کے بھی چلے جائیں تو کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے نہ آپ کی خوشنودی کے لیے ہے نہ میری خوشنودی کے لیے ہے. جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے ان کو راضی کرنے کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے. لہٰذا کبھی ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے جانے سے شان بڑھے گی اور نہ جانے سے کوئی شان گھٹے گی. یہاں تو وہ معاملہ ہے کہ جہاں 72 ہوتے ہیں پوری کائنات پہ چھا جاتے ہیں، جہاں لاکھوں ہوتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں. تو اب بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں، لیکن عزیزوں ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں دوبارہ اس کی طرف اشارہ کر دوں. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، آگ تیار کی گئی. اب ایک چھوٹی سی چڑیا نے آ کے ارادہ کیا کہ اس آگ کو بجھائیں. اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا. پروردگار نے اسے ایک چھوٹی سی چونچ دی تھی. اس نے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیا. ایک ظالم کا ظلم کرنا، دوسرا عادل کا آگے بڑھ کے اس کو روکنے کی کوشش کرنا. عزیزوں کتنا پیارا اس نے جواب دیا، کہا میں جانتی ہوں کہ اس ایک قطرے سے یہ آگ نہیں بجھنے والی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب تاریخ میں ظالم اور عادل کے درمیان ذوالفقار کھینچی جائے گی تو میرا نام عدالت والوں میں لکھا جائے گا، میرا نام بچانے والوں میں لکھا جائے گا، میرا نام حمایتیوں میں لکھا جائے گا، میرا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو ابراہیم کے طرفدار تھے، نمرود کے طرفدار نہیں تھے. عزیزوں بے شک یہ ہماری آوازیں اگر بولنے میں کم ہوتی ہیں، ہماری تعداد اگرچہ دیکھنے میں کم ہوتی ہے، لیکن پروردگار آوازوں کو بلند کرنے والا ہے، پروردگار حوصلوں کو بڑھانے والا ہے، پروردگار اس چھوٹے سے اتحاد کو بڑا بنانے والا ہے. اگر ہم صدق نیت سے آگے قدم رکھتے ہیں تو ولو دیکھنے میں 72 ہوتے ہیں لیکن پوری تاریخ پر اس طرح سے چھا جاتے ہیں کہ کہنے والے کو کہنا پڑتا ہے کہ ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے. لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کا اصلی ترین پرنسپل اور شعار ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی ذمہ داری کو آ کے طے کریں. کیوں؟ کیونکہ نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہم ہیں. ابھی شعراء کرام آپ کے سامنے آئے اور جو باقی ہیں وہ آئیں گے اور اپنے اشعار آپ کے سامنے پڑھیں گے. اب میرا بھی دل چاہے کہ بھائی شعراء کو اتنی داد مل رہی ہے، ہم بھی ذرا کچھ ان کی طرح کر کے دکھائیں. تو قبلہ آواز پھنس جائے گی، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب یہیں پہ آپ معاملہ پلٹ دیجئے. جو تاریخ نہیں جانتا، جو اسلام کی تعلیمات سے گہرائی سے واقف نہیں ہے، وہ آ کے یہ کوشش کرے کہ اسلام کی گہرائی کو بیان کرنے لگے تو وہاں یہ کام نہیں ہونے والا. تو کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پر عمل کرے تب صحیح لگتا ہے. جس کی ذمہ داری تقریر کرنا ہے وہ آ کے تقریر کرتا ہے، جس کو اشعار پڑھنا ہے وہ آ کے اشعار پڑھتا ہے، جسے صدارت کرنا ہے وہ آ کے
صدارت کی کرسی کو سنبھالتا ہے، جسے شرکت کرنا ہے وہ آ کے شرکت کرتا ہے، جسے انتظام کرنا ہے وہ آ کے انتظام کرتا ہے۔ عزیزوں، معاشرہ ایک کشتی کی مانند ہوتا ہے جہاں پر صرف بیٹھنے والوں سے کام نہیں چلتا، چلانے والا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ساحل پہ کھڑے ہو کے کشتی کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب طوفان میں پھنستے ہیں تو نہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں نہ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آخری بات، اگر اہل بیت کشتی نجات ہے تو پھر بغیر کشتی میں سوار ہوئے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اب ہم اگر سوار ہو گئے تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ کوئی مادی کشتی تو ہے نہیں کہ پتا چل جائے گی جی ہاں قبلہ کشتی پہ سوار ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ اگر ہمیں چیک کرنا ہے اپنی زندگی میں اور ہم آگے دیکھیں کہ ہم اس کشتی پہ سوار ہیں یا نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ کوئی راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے، اسلام نے بتایا ایک راستہ ہے۔ کہا دیکھو راستہ یہ ہے، جو مادی اور لکڑی کی کشتی ہوتی ہے اس کی ایک صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چڑھ جاتا ہے پھر اس کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اسے باندھا نہیں جاتا، وہ چلتا ہے کشتی کے عرشے کے اوپر، وہ چلتا ہے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے دیکھو زیادہ نہ چلنا، کشتی کی حدود میں رہنا، ایک قدم آگے بڑھایا تو غرق ہو جاؤ گے۔ پیر باندھے نہیں جاتے، وہ اپنے اختیار سے کشتی کی حدود میں رہتا ہے، یعنی اختیار بھی ہوتا ہے اجبار بھی ہوتا ہے۔ اجبار یہ ہے کہ حدود سے باہر نہ جانا، اختیار یہ ہے کہ حدود کے اندر رہنا۔ عزیزوں، ہر شخص اپنی زندگی میں غور کر لے کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اس کشتی کے دائرے میں کہاں تک قدم رکھ رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جا رہی ہے تو پھر وہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہے، کیونکہ سواری کو حق نہیں ہوتا وہ راستہ طے کرے، یہ کشتی بان ہوتا ہے، یہ ناخدائے کشتی ہوتا ہے جو راستے کو طے کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری بس کشتی پر سوار ہو کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ مقصد اہل بیت نے بتا دیا ہے، ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو مقصد تک پہنچانا ہے۔ تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تم سمجھ لو کہ وہ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس پہ غور کر لیا تو آل سعود کیا پوری دنیا جمع ہو جائے ہماری آواز کو دبا نہیں سکتی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کس طرح آ کے ظالم کے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، بس 2 منٹ میں آپ کو اور لوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب نے یمن پہ کیوں حملہ کیا؟ کیا دشمنی تھی؟ کبھی آپ نے اس تاریخی پس منظر میں آگے اس پہ غور کیا؟ کبھی مثال کے طور پر چلیے ایران عراق کی جنگ اس کے پیچھے سمجھ میں آیا، یہ یمن اور سعودی عرب کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی ہم نے جا کے غور کیا، تاریخ میں دیکھا چند مہینوں میں، پچھلے چند سالوں میں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہاں ہمیں جب کوئی مرچ مسالے والی خبر ملتی ہے تو ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اسے فارورڈ کیا جائے، اور جب تک اسے نشر نہیں دیتے تھے سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ غور نہیں کرتے کہ عالم اسلام میں چلو مسلمان نہ صحیح شیعوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دشمن نے ہمارے ساتھ سازش کی ہم اس کے اندر آگے پھنس گئے۔ یہ بتائیے شیعوں کی یا شیعت کی کوئی سرحد ہے؟ آپ تشیع کو سرحدوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کسی سرحد میں نہیں بانٹ سکتے۔ ہم نے بانٹ دیا، ہم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا، ملکوں کی سرحد میں آگے بانٹ دیا۔ ملکوں کی سرحد میں بانٹ کے جب سکون نہ ملا تو صوبوں کی سرحدوں میں بانٹ دیا۔
جب اس میں بھی سکون نہ ملا تو شہروں کی سرحدوں میں بانٹ دیا، جب اس میں بھی سکون نہ ملا تو محلوں کی سرحدوں میں بانٹ دیا، جب اس میں بھی سکون نہ ملا تو گھروں کی سرحدوں میں بانٹ دیا۔ آج ہم آ کے یہ اس گھر کا ہے، یہ اس گھر کا ہے، یہ اس محلے کا ہے، یہ اس محلے کا ہے، یہ اس شہر کا ہے، یہ اس شہر کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، وہ اس قبیلے کا ہے۔ نہیں جناب، کوئی کہیں کا نہیں ہے اگر علی والا ہے۔ ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ اگر ہمیں سرحدوں میں بانٹا جا رہا ہے تو ہمیں اس بٹوارے پہ راضی نہیں ہونا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ اگر ہمیں سب سے پہلے کسی چیز کو سامنے لے کے آنا ہے تو وہ ہماری تشیع ہے، ہماری ولایت ہے، اس مرکز کے اوپر ہمیں آ کے جڑنا ہے۔ تو آج کیوں یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا، میچ سے پہلے کچھ دیر تک پریکٹس کی جاتی ہے۔ بھئی کیوں پریکٹس کی جاتی ہے؟ تاکہ تیار ہو جائیں، ابھی میچ کھیلنا ہے، جنگ لڑنا ہے۔ عالم اسلام میں اور دوسری طاقتوں میں صرف دو سوچیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہمیشہ سے۔ حسینیت اور یزیدیت آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اگر آگے دیکھیں، دو ملک، ایک ملک ہے ایک غاصب ہے۔ دو ملک کہنا غلط ہے، ایک ملک ہے اور ایک غاصب ہے۔ ایک ملک کا نام ہے ایران، ایک غاصب کا نام ہے اسرائیل۔ ایک سیرت حسینی کا پیکر، ایک یزیدیت کا علمبردار۔ اب یہ پوری سوچ اور فکر ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جو لوگ ایران گئے ہیں، وہاں رہے ہیں، مولانا موجود ہیں، پوچھئے گا، جب ایران میں کوئی انسان رہ رہا ہوتا ہے اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے خلاف، اور جب ہم ہندوستان آتے ہیں تو بار بار لگتا ہے کہ بس ابھی ایران پہ حملہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ آج جو پابندیاں وہاں لگائی جاتی ہیں، خیر وہ بہت تفصیلی میٹر ہے، مجھے آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا سمجھیں۔ یمن ایک وہ جگہ تھی جہاں پر یہودیوں نے آ کے بعض اسلام نما چہروں کا سہارا لے کے ہمیشہ سے یہی کیا۔ رسول اس دنیا سے گئے، کچھ ایسے چہروں کا سہارا لیا جو نقاب اسلام لگائے ہوئے تھے۔ پیچھے کون کام کر رہا تھا؟ یہی کام کر رہے تھے۔ ان کو سامنے رکھتے ہیں، پیچھے سے آ کے پلان کرتے ہیں۔ بیچارہ سادہ مسلمان چہرے کو دیکھتا ہے، پیچھے ہو رہی سازش کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن جس کے پاس ولایت کی بصیرت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آواز رسول کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ کام رسول کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج کی دنیا میں بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم ذرا سا اپنے آپ کو آزما کے دیکھتے ہیں کہ اگر یمن پہ ہمیں فتح ہو گئی تو پھر ہم آگے بھی بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پروردگار نے نہ سیریا میں کامیاب ہونے دیا، نہ لبنان میں کامیاب ہونے دیا، نہ بحرین میں کامیاب ہونے دیا، نہ مصر میں کامیاب ہونے دیا، نہ یمن میں کامیاب ہونے دیا۔ بس آگے یہ بتا دیا تم اپنی کاوشیں کرتے رہو، لیکن جن دلوں میں خون حسینی دوڑ رہا ہے، جو فکر حسینی پہ چل رہے ہیں، تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزوں، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اندر جذبات کو دیکھا جاتا ہے۔ آج فکر حسینی لے کر اگر ایک چھوٹی سی تعداد لبنان میں آ کے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، حسینیت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ پروردگار اگر انہیں کامیاب کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا، جو اہل بیت پہ کے راستے پہ چلنے کا حق ہے، پروردگارا جتنا ممکن ہو ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارا مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔
پروردگارہ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، پروردگارہ ہماری ان دعاؤں کو، ہماری ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگار جلد از جلد وہ سامان فراہم فرما کہ بقیع کا روضہ اس طرح سے تعمیر ہو جیسے نجف اور کربلا کا روضہ آباد ہے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے علی عباس خان صاحب جو اس یوم غم میں یعنی 8 شوال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آئیے اب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں مشہور و معروف عالم دین مولانا ممتاز صاحب امام جمعہ امامیہ ہال دہلی نے جو اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے مولانا ممتاز صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب سے جنت البقیع کا جنت معلیٰ کا انعدام ہوا ہے، چاہنے والوں کے دل اسی وقت سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہر سال اپنے انداز سے پوری دنیا میں احتجاجی پروگرام ہوتا ہے۔ میں پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہاں، اور اس سال بھی آنے کا شرف مجھے ملا۔ یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی، یہ ابھی ماضی قریب کی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ کم سے کم یہ نہیں تو 15-20 سال پہلے کی تصویر ہے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ اس سے کم کی تصویر نہیں ہے یہ، لیکن 54-55 سے سن 95-96 سے تو میں ہی جاتا تھا حج پر، یہ ایسے بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ جنت البقیع کا یہ منظر ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، یہ قبر مطہر کی تصویر ہے۔ تو میں جب سے جانے لگا تھا اس وقت سے، شاید اس کے پہلے سے، وہ بڑے بڑے بیریئر لگ گئے ہیں، بڑے بڑے، اتنا قریب نہیں جانے دیتے۔ یہ اور پہلے کی تصویر ہے، کتنے پہلے کی بتا نہیں سکتا میں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 20 سال پہلے کی تصویر ہے یہ، کہ جب یہاں تک جانے دیتے تھے، اب وہاں تک جانے نہیں دیتے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ جو بیریئر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے کھڑے ہو جائیے فاتحہ پڑھنے کی غرض سے۔ اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کسی معصوم کی قبر پر آپ جائیں گے تو دل کھنچتا ہے، وہاں تو چاہنے والا جاتا ہے اتنی دور سے، اور بڑی تمنائیں بڑی آرزوئیں لے کے جاتا ہے وہ، لیکن وہ حسرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے ان قبروں کو جو دھوپ میں ہیں، اور شام کے وقت اگر ادھر سے گزر ہو جائے بلند تو وہاں جانے نہیں دیتے اوپر، پہلے ہم لوگ اوپر جاتے تھے وہاں، تو پورا علاقہ وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہاں کو چراغ روشنی کا انتظام نہیں ہے، کتاب نہیں کھول سکتے، زیارت اگر زبانی عادت پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہٹایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، یہ سب وہاں ہوتا ہے۔ سارے مسلمان اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور سب کی زبانیں چپ ہیں، کچھ وہاں ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی ناراضگی کوئی کام نہیں آتی وہاں، جب تک اجتماعی طریقے پر پوری دنیا سے ایک عظیم آواز نہ اٹھے، شاید اس وقت تک ان کے کان پر جوں رینگنے والی نہیں ہے۔ ہر سال احتجاج ہونا چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے۔ سن 1925 سے لے کر اب تک احتجاج کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں جب وہ قریب کا زمانہ تھا، جب یہ روضے منہدم ہوئے تھے، بڑا جلسہ مسلمانوں کو ہوا تھا مختلف جگہوں پر، اور لکھنؤ میں خصوصاً۔ ہم لوگوں کی تو پیدائش بھی اس وقت نہیں تھی،
لیکن جو علماء نے لکھا ہے ہم نے سنا ہے بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایسا ہو گیا، مگر اس وقت کمیونیکیشن گیپ کی بنا پر خبریں آ نہیں پاتی تھیں، لوگوں کو اطلاع نہیں ملتی تھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو بہت سے لوگوں کو شبہ بھی تھا کہ نہیں وہاں ایسا نہیں ہوا ہوگا، ہم لوگ جائیں گے دیکھیں گے کہ کیا واقعی روزوں کو گرا دیا ہے۔ کچھ لوگ اس حمایت میں بھی تھے اس زمانے میں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا کون کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اب چونکہ میڈیا کا یہ زمانہ نہیں تھا اور اتنی تیز آواز نہیں پھیلتی تھی، آج تو آپ سانس لیجئے تو آپ کی پوری سانس ابھی اسی وقت لائیو پوری دنیا میں چلی جائے گی، اس وقت دم بھی گھٹ جاتا تو کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سارا دم خم خرچ کر دیا، اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور لوگ جان گئے کہ کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہے، مظلوم کیا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ احتجاج جو ہوتا ہے، چاہے 4 آدمی میں ہو، چاہے 10 آدمی میں، چاہے 1000 آدمی میں ہو، یہ ایک آواز ہے مظلوم کی طرف سے، ظالم کے خلاف۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ صرف انہی چند بزرگواروں کی خبر نہیں ہے وہاں بقیع میں یا جنت معالی میں، وہ چند نام جو سامنے ہمارے آ جاتے ہیں وہی نہیں ہے، اس میں تو میرے خیال سے ہزاروں شہداء ہوں گے، اصحاب کرام ہیں اور دوسرے بزرگان دین ہیں اس کے اندر موجود، وہ سب ایسے ہی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس طرح کے ظلم کرنے والے اگر اہل بیت کے نہیں ہیں تو اصحاب کے بھی نہیں ہیں۔ وہ یہ کوئی نہ سوچے کہ صاحب اصحاب کے ہیں، اہل بیت کے نہیں ہیں، اہل بیت کے اصحاب کے نہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کے نہیں ہیں۔ اور بس چلے تو پیغمبر کا روزہ بھی چلا جائے۔ بلکہ بعض لوگوں کو میں نے کہتے سنا، کسی نے میرے سامنے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اگر یہ بدعت ہے تو ایک بدبخت نے کہا میرے سامنے کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، تم لوگ لے جاؤ اس کو اٹھا کے یہاں سے۔ یہاں تک نوبت وہاں آ جاتی ہے، بعض لوگ سدائے جاتے ہیں، آج بھی ظلم ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی صدائے احتجاج روکیے گا نہیں، اس کو ختم نہ کیجیے گا، ہمیشہ اسے بلند کیجیے گا، تاکہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ سکیں، دنیا کے سامنے آ سکیں کہ اس پر اہل بیت کے چاہنے والے بے حد برہم ہیں۔ یہ واقعہ ہم لوگوں کی پیدائش کے پہلے کا ہے، کم سے کم ہماری پیدائش کے پہلے کا تو ہے یہ، جب یہ کام ہو گیا تھا وہاں اس طرح سے مسمار کر دیا گیا تھا روزوں کو، لیکن چاہنے والے جاتے تھے، کھلا ہوا تھا، قریب تک جاتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے، دیواریں واریں نہیں تھیں اس زمانے میں، اب دیوار پر دیوار، دیوار پر دیوار، بحریہ پر بحریہ، سب کچھ بن گیا ہے کہ وہاں منع کر دیا گیا کہ یہاں تک نہ جائیے۔ لیکن الحمدللہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اہل علم کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے خود اسی بقیع کے اندر ایسے صاحبان علم کو دیکھا ہے کہ ہم خود دنگ رہ گئے، اس قدر مکمل تیاری کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں، عربی زبان کے ساتھ، جو عربی زبان والے نہیں ہیں، اتنی اچھی سستہ عربی اور اتنی تیاری اس بحث کے سلسلے میں ہوتی ہے ان کی، جو وہاں پر حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اتفاق سے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اتنی اچھی سستہ فصیح و بلیغ عربی، اور ایک ایک 1.5 صفحے کی حدیث میں نے سنا، ان کو زبان ہی یاد ہے۔ بحث کرنے والے بحث کرتے وہ بھی تیاری سے کھڑے ہوتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وہاں آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو اردو زبان میں بحث کرنے والے مل جائیں گے، فارسی زبان میں بحث کرنے والے مل جائیں گے، بنگالی میں بحث کرنے والے مل جائیں گے۔ پورا سال بھر ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ آنے والوں کو بھڑکایا جائے، بہکایا جائے، کہا جائے، ان سے دور ہٹانے کی کوشش کی جائے کہ یہاں کوئی نہ آئے، ہے نا۔ تو تم کمزور ہو، تمہاری آواز نحیف ہے، مگر اپنی نحیف آواز کو بلند کرو، تمہاری آواز کو ہم صدا بصحرا نہیں ہونے دیں گے، اس کو پہنچائیں گے۔ بھئی یہ آواز چھوٹی سی ہے
ایک اتصال آپ نے لوہے کا وہ لگا دیا، ایک آلہ، آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو اگر لوہے میں اتنا دم ہے کہ آواز کو دور تک پہنچا دے، تو اس کے خالق میں اور حدید نازل کرنے والے میں کیوں نہیں طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری آواز کو دور تک پہنچا دے. لہذا ایسے لوگ آتے ہیں جو ان آوازوں کو اور آگے پہنچاتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، اور اس طرح بحث کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے والا تھک جاتا ہے. آج بھی آپ عمرے میں جائیں یا حج میں جائیں، مومنین جو ہے وہ مشتاق رہتے ہیں کہ کب جنت البقیع کا دروازہ کھلے اور ہم وہاں تک جائیں. روزہ نہیں ہے، بنا ہوا کچھ نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی بنا تھا یہ پرانا نقشہ ہے اس کا، وہ سب ختم ہو چکا ہے. لیکن جب آدمی پہنچتا ہے وہاں تو اس کا دل کھینچنے لگتا ہے کہ ہم معصوم کے روزے پر آ گئے، ہم شہداء کی قبر پر آ گئے. جناب حمزہ کی قبر پر وہاں کے ایک متوع نے یہ کہا، کچھ خواتین نکلنا، آپ لوگ چلیے یہاں سے ہٹیے ہٹیے ہٹیے، عورتوں کو قبرستان میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے قافلے میں خاتون نے کہا کہ مردوں کو قبرستان میں کیوں آنا چاہیے؟ اسلام میں تفریق کیسی بھائی؟ عورتوں کو کیوں نہیں آنا چاہیے؟ مردوں کو کیوں آنا چاہیے بتا دو. کہ جب قبر پر آتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، درس لیتے ہیں، یہ ہے ان کی زندگی سے. کہ اگر مرد درس لے سکتے ہیں تو کیا عورتیں درس نہیں لے سکتی؟ تو جواب نہیں تھا اس کے پاس. اب سمجھ میں آیا کہ خاتون خانہ بھی کیسے بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ فقیہ ہوتی ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. فقیہ تو نہیں تھی مگر سمجھدار عورت تھی. یہ مناظر آپ کو وہاں دیکھنے کو مل جائیں گے. لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا، میں زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا، ابھی علماء اور بھی تشریف لائے رہے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کی مدد کر سکیں اپنی طاقت کے وقت. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہوی اب آپ سے اجازت لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں جلد سے جلد وہ دن بھی دکھا دے، ہماری زندگی میں ہی وہ جلد سے جلد وہ دن آ جائے کہ جب ہم یہ یوم غم جو 8 شوال کو ہم مناتے ہیں وہ ہم نہ بنائیں، بلکہ ہمیں خوشی ہو کہ جنت البقیع میں بی بی جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ کے روضے کی تعمیر ہو جائے اور ہم اس روضے کی زیارت کر سکیں. اسی کے ساتھ ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.